السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا بستا رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، امین ثم امین۔ بات آج کریں گے دکھیاری ماں پہ، جس دکھیاری غموں کی ماری کے سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، دوسری بار بھی بیچاری کو دھوکہ ملا ہے اپنی زندگی سے۔ تو آپ لوگوں نے ٹائٹل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کس پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں نے رہنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جانا ہے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور بیل آئیکن کو اور کیپشن پہ لازمی پریس کرنا ہے۔ صابرہ اچھی ہے، لوگ کہتے ہیں جی صابرہ اچھی ہے، مجھ سے صابرہ اچھی ہے۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو میں آ کے بتائیں، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ صابرہ اچھی ہے اور صابرہ پہ میں ریئیکشن نہ دوں، صابرہ کے حق میں ویڈیوز بناؤں، آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ میں الحمدللہ سے اپنے میاں اور بچے کے ساتھ رہتی ہوں، اپنے گھر میں ہی رہتی ہوں، الحمدللہ سے اللہ مرتے دم تک اپنے شوہر کی وفاداری رکھے بیوی کو، اور اپنے بچوں کے ساتھ ہی عورت کو رکھے۔ جیسے بھی ہو جائے زندگی، جس طرح مشکل حالات ہو جائیں، لیکن وہ عورت وہ ہے نا جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ جو اس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے نا، وہ اللہ پاک کی طرف سے قسمت کا لکھا ہوا ہی قبول کر کے صبر اور شکر کر کے وہیں پہ رہے۔ قربانی ہے زندگی کا نام، آخر ایک دن زندگی ختم ہو جانی ہے۔ ہم لوگوں نے قبر میں کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جانا ہے، ساتھ لے کر اپنے اعمال ہی جانے ہیں۔ تو چلیں جی، یہ تو ان لوگوں کی باتیں تھیں۔ اللہ پاک ہدایت دی دے سب لوگوں کو، اور عقل اور شعور دے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سے محروم کسی کو بھی نہ کرے۔ تو صابرہ کے متعلق بات کرتے ہیں کہ صابرہ یہاں پہ بھی آ کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صابرہ کر رہی ہے، بہت زیادہ مشکل میں زندگی گزار رہی ہے۔ صابرہ وہیں پر تھی تب بھی مشکل میں تھی، ادھر ہے تب بھی مشکل میں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانے والی ہوں کہ صابرہ سے میری پرسنل میں کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی بھی کسی سے بھی ان کے علاقے میں سے کسی کے ساتھ میری کوئی بھی دشمنی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اچھی طرح سے ہم لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کسی کے ساتھ دشمنی کر کے۔ لیکن انہی کی ویڈیوز جب آتی ہیں، اس ویڈیوز میں ہی ہم لوگ اپنے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا۔ اب صابرہ چھوڑ کر گئی ہے اپنے میاں کو، اپنے بچوں کو، ہم لوگ اس کے رشتہ دار نہیں تھے، ہم لوگوں کو چھوڑ کے نہیں صابرہ گئی ہے، اور صابرہ کی وجہ سے ہم لوگوں نے بدنامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ تو کس وجہ سے ہم لوگ صابرہ کے ساتھ دشمنی کریں؟ بلکہ دشمنی اس عورت سے ہے جو عورت اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئی ہے، اس عورت کے ساتھ دشمنی ہے، اس عورت کے خلاف میں بات کرتی ہوں جو اپنے اتنے شریف میاں کے چھوڑ کے گئی ہے۔ اس نے اللہ کے حکم کے نعوذ باللہ سے جھٹلایا ہے۔ میں اس عورت کے خلاف ہوں اور میں اس عورت کے خلاف رہوں گی، اس کے لیے مجھے کوئی بندہ بھی نہیں روک سکتا ہے، کیونکہ میں جو بات کرتی ہوں میں اسلامی طریقے کے مطابق بات کرتی ہوں۔ اگر صابرہ جاتی طلاق لیتی، اس کے بعد صابرہ عدت پوری کرتی، اس کے بعد جا کے نکاح کرتی، ہم کون ہوتے تھے صابرہ پہ انگلی اٹھانے والے؟ بچے بھی تھے اس کے نا، لیکن اس نے ایک پل کے لیے بچوں کا نہیں سوچا۔ ہم لوگ اسی کے بچوں کی وجہ سے ہی بات کر رہے ہیں نا۔ اس کے سسرال والوں سے، اس کے سابقہ سسرال والوں سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی ان سے رابطہ ہے، نہ ہی کوئی لینا دینا ہے، نہ ہی وہ کہتے ہیں اس کے خلاف ویڈیوز بناؤ۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور اللہ پاک اس کی سزا ان کو ضرور دے گا انشاءاللہ۔ صابرہ کی یہ بات ہے کہ دیکھیں، سارا دن صابرہ دو میں کام کرتی ہے، اس کے علاوہ رات دن یہ عورت، اگر آپ دیکھو، رات دن یہ عورت ٹک ٹاک پہ لائیو آ کے 1 روپے کی یہ عورت بھیک مانگتی ہے۔ کس کے لیے مانگتی ہے؟ اس سانڈ کے لیے مانگتی ہے نا، جس سانڈ کے لیے وہ بچوں کو چھوڑ کے گئی ہے۔ اتنے لوگ صابرہ کی مدد کرتے تھے، اتنے زیادہ لوگ صابرہ کی ہیلپ انہوں نے کی، صابرہ کی سپورٹ میں وہ کس حد تک گئے، کتنا کچھ دیا ہے، جرمنی تک وہ لوگ جو ہے نا وہ صابرہ کی ہیلپ کرتے رہے۔ ڈیلی روٹین والی کے چینل سے صابرہ کا چینل زیادہ چل رہا تھا، لیکن صابرہ نے نا اپنے ہی پاؤں کو خود ہی اپنے ہی ہاتھ سے کلاڑی سے کاٹ لیا، کیونکہ یہ وہ عورت ناقص عقل عورت ہے نا، جو عورت کہلانے کی بھی حقدار نہیں ہے۔ اب آپ پوری ایمانداری سے میری بات کا جواب دینا۔ اب صابرہ اس گھر میں گئی ہے، یہ میں حلفیہ کہہ سکتی ہوں کہ جاوید کی ماں کی نظر میں صابرہ کی ذرا رتی برابر ویلیو نہیں ہے۔
وہ صابرہ کو بگوڑی کے نام سے پکارتی ہے، وہ صابرہ کو ڈیلی تانے دیتی ہے، تمہاری وجہ سے آج ہم پورے گاؤں میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ یہ سارا گاؤں آتا تھا، اپنے بچوں کو بھیجتا تھا مجھ سے قرآن پاک کی تعلیم لینے کے لیے، میری ایک عزت تھی اس گاؤں میں، لوگ اپنے گھروں میں قرآن خوانی کے لیے مجھے بلاتے ہوتے تھے، لیکن صابرہ تو نے اتنا بڑا قدم اٹھا کر مجھے کسی کے سامنے بات کرنے کے لیے نہیں چھوڑا، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی ہوں۔ حالانکہ وہ بزرگ خاتون ایک لمحے کے لیے اپنی تربیت پہ بھی ذرا سوچے نا، کیونکہ جب کوئی بچہ بیٹی بیٹا اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ ماں باپ نے تو اس کو پیدا کیا ہے، ماں باپ نے تو اس کی تربیت ہی نہیں کی ہے، اس دن کے لیے ماں باپ نے پیدا کیا تھا۔ اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ یوٹیوب کا چینل وہ بھی اس جاوید سانڈ کے قبضے میں، جو ٹک ٹاک سے پیسے ہوتے ہیں، ارننگ ہوتی ہے، وہ بھی اس کے قبضے میں۔ اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ یہ بڑے بول کے آئی تھی کہ میں نے 2 کمرے بنوانے اور 2 کمرے بنا کے میں اپنے بچوں کو وہیں ملنے کے لیے بلایا کروں گی، لیکن سسرال جو اس کا ہے بھی نہیں ہے، لیکن جس طرح سے رہ رہی ہے تو اسی کے مطابق بات کریں گے۔ سسرال میں اس کی جو جانور ہوتا ہے نا گھر میں رکھا ہوا اس کی بھی ویلیو ہوتی ہے، لیکن صابرہ کی اس گھر میں جانور جتنی بھی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کو زمین کا ایک ٹکڑا تک نہیں دے رہا ہے کہ صابرہ تم گھر بنا لو۔ جب صابرہ کے ویوز نہیں آتے نا تب صابرہ کو یاد آ جاتی ہے، او ہو آج تو مجھے خواب میں یہ یاد آ گیا تھا، میری خواب رات کو مجھے خواب آیا تھا اور مجھے میرے بچے یاد آ گئے، جب میں اٹھی ہوں تو مجھے تو ابھی خواب غفلت سے میں اٹھی اور ابھی مجھے پتا چلا کہ 3 بچے تو نسیمہ لوگوں نے مجھ سے چھین لیے، 3 بچے میں ادھر پیدا کر کے آئی تھی، تو کیوں نہ آج میں اپنے بچوں کا نام لے کر ویڈیو بنا لوں۔ ویوز تو میری آ ہی نہیں رہے، جب تک میں بچوں کا نام نہیں لوں گی تو میرے ویوز تو آئیں گی نہیں، تو آج میں بچوں کا نام لیتی ہوں۔ حالانکہ یہ بات ویڈیو میں کرنے کی نہیں تھی۔ اب صابرہ بولے گی میرے لیے لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، تمہیں کس نے کہا تھا؟ پاگل کتے نے کہا تھا تمہیں، پاگل کتے نے کاٹا تھا تمہیں کہ اپنے بچوں کو چھوڑو، اپنے میاں کو چھوڑو اور اس کنگلے کے پاس آ جاؤ جو اپنا چہرہ بھی ادھر ویڈیو کے سامنے نہیں کر سکتا، جس کو اللہ پاک نے اتنی سزا دی ہے زندگی میں کہ وہ کسی کو فیس دکھانے کے لائق ہی نہیں رہا ہے، وہ کیمرے کے سامنے آنے کے لائق ہی نہیں اللہ پاک نے چھوڑا ہے۔ یہ ہے مقبوضاتی عمل، یہ ہے ان بچوں کی اب دیکھیں کہ ٹائٹل لکھنے والا وہ سانڈ ہے، ویڈیو کا ٹاپک بھی وہ کنٹینٹ بنانے والا بھی وہ سانڈ ہے۔ اب اس عورت نے جو دودھ پتہ نہیں گر گیا کیسے گرا وہ بھی ویڈیو میں دکھانے کے لائق تھا کہ صابرہ ایسی ہے، چپلیں صابرہ نے نہیں پہنی ہوتی اور اتنا پرہیزگار اور اتنا ہی یہ اچھا ہے، اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے کہ صابرہ تم کام کر رہی ہو، صابرہ تم چپل پہن کے کام کر رہی ہو۔ اگر تمہیں اتنا ہی دین اسلام آتا نہ سانڈ تو کسی کی بیوی کو بنا نکاح کے بگا کر نہ لے کر آتا، کسی کی ماں کو تم اس طرح سے بغیر نکاح کے لے کر نہ آتا، بچوں سے ان کی ماں کو نہ چھینتا، ایک عورت کی گود نہ اجاڑتا، اتنا ہی تم اسلام کا پابند ہوتا، اتنا ہی تمہیں دین اسلام تمہارے ماں باپ نے تمہیں سکھایا ہوتا۔ دوسری بات ہے کہ بچوں کی کپڑے اگر تم لیتی ہے تو وہ لوگ دکھانے کے لیے نہیں کہتے، وہ لوگ کہتے ہیں اگر دکھاؤ گی تو ہم بچوں کو پہننے نہیں دیں گے، تو ویڈیو میں بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر کیوں ایسا کنٹینٹ بناتی ہو کہ لوگ تم پہ بات کریں، پھر کمنٹ سیکشن آف کر دیتی ہو، جب آن ہوتا ہے تبھی لوگ آگے کہتے ہیں، پھر اپنی مرضی کے جو کمنٹ ہوتے ہیں وہ تم لوگ رکھتے ہو۔ پہلے تو صابرہ میڈم ذرا خود کو دیکھ، آئینہ گھر میں اگر لگا ہوا نہیں تو آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر 1 منٹ کے لیے نا اپنی شکل دیکھ کہ تم نے کیا کیا ہے، اپنی اعمالوں پر نظر کر ٹول کہ تمہارا ضمیر زندہ ہے، اگر ضمیر زندہ ہے تو اس ضمیر سے پوچھ کہ تم نے کون سا کام کیا ہے، کیا تو نے غلط کیا ہے۔ ٹھیک ہے ہم گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، ایک نہ چیز ایک گنہگار انسان ہے، انسان میں بھول جو ہو ہی جاتی ہے، لیکن تمہارے جیسی اللہ کسی کو نہ دے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔